اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کرے گا، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ پاک آپ کو تمام نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا کرے گا۔ بروز قیامت اللہ رب العزت آپ کو بلند درجات سے نوازے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، قرآنی سورت پر منحصر ہے، اور قرآنی آیات، قرآنی الفاظ، قرآنی صورتیں بڑی ہی طاقت و تاثیر والی ہوتی ہیں، بڑی ہی اکثیر ہوتی ہیں۔ جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ بہت جلد دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ جو شخص دن میں اس سورت مبارک کا ورد کرے گا، اس سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، سوائے اس کے کہ اس پر کوئی قرض نہ ہو۔ قرض کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے، ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب جمع ہو جاؤ، تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور قل هو اللہ احد یعنی پوری سورت پڑھی، اور ارشاد فرمایا یہ سورت ایک تہائی یعنی تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے۔ ایک آدمی کو سورت اخلاص سے بڑی ہی محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ باحوالہ ترمذی حدیث نمبر 2901۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے، ہر نماز میں سورت اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بندہ سورت اخلاص کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، خوش دلی کے ساتھ پڑھتا ہے اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ بندہ بڑا ہی محبوب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس سورت مبارک کو دل لگی سے پڑھتا ہے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ ہمیشہ اور صورتوں کے ساتھ سورت اخلاص ہر رکعت میں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سورت کی محبت ہی تم کو جنت میں داخل کر دے گی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا کہ جو بندہ اس سورت سے محبت کرے گا اسے جنت ضرور ملے گی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، رضا الہی حاصل ہوگی، محبت حقیقی اسے ملے گی۔ اور جس بندے سے میرا رب محبت کرتا ہے اس بندے کو دنیا میں بھی کامیابیاں آخرت میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں، بلند درجات ملتے ہیں، اور قبریں بھی پوشادہ اور روشن ہو جاتی ہیں، ایمان کی دولت سے منور ہو جاتی ہیں۔
حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو صداقت دل سے قل هو اللہ پڑھتے سنا تو فرمایا اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھے گا انشاءاللہ رب کریم اس کی حاجات دنیاوی تو پوری کریں گے، اس کے ساتھ آخرت میں بھی ہمارے بہت ہی زیادہ مرتبے ہوں گے۔ جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ پر سوئے پھر 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس چھوٹی سی سورت کو پڑھنے کا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سورت کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 200 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، لوگوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگنی ہے کہ مولا ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم سچے دل سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، ہماری حاجات پوری فرما، خواہشات کو پورا فرما، رزق اور دولت میں خیر و برکتیں عطا فرما، ہر جائز دلی مراد کو پورا کر دے۔ مولا ہم جس چیز کا تجھ سے سوال کریں ہمیں وہ چیز فوراً عطا فرما۔ اسی طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ کریم جب دینے پہ آتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے۔ جب آپ نے اللہ سے سچے دل سے مانگنا ہے، قرآنی سورت کا ورد کر کے مانگنا ہے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سورت مبارک کو جو بندہ 3 مرتبہ پڑھے گا اسے ایک قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بہت ہی چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، اس کے معجزات چند ہی دنوں میں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ آخر میں میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ وظیفے کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ کا یقین پکا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا بہت جلد فائدہ ہوگا۔ جو لوگ آزمائش کے طور پہ وظائف کریں گے اللہ رب العزت پھر انہیں آزماتا ہے، اور یاد رکھیں میرے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ آپ اللہ سے معافی طلب کیا کریں کہ مولا ہمیں اپنی آزمائش سے محفوظ رکھنا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ ہم لوگوں کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم آزمائش کا سامنا کریں۔ تو آپ نے جب بھی وظائف کرنے ہیں یقین کے ساتھ کرنے ہیں، کیونکہ اللہ کی پاک کلام میں بڑی ہی طاقت و تاثیر ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہم مسلمانوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بس آپ نے اس وظیفے کو یقین اور اللہ پہ توکل رکھ کے کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر اللہ کریم آپ کے تمام مشکل کاموں کو آسانیوں میں بدل دے گا، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو لوگ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ وہ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔